آج کی نسل کے بارے میں ایک عجیب بات نوٹ کی گئی ہے۔ آج کی نسل سب کچھ دیکھتی ہے، خبریں بھی، مسائل بھی، سوشل میڈیا بھی، اور یہاں تک کہ انسانوں کا دکھ بھی۔ لیکن اکثر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اب ہمارا دل ویسا نہیں رہا، یا ہماری نئی نسل ایموشنل نمب ہوتی جا رہی ہے؟ یارو، قرآن کا ریفرنس ہے نا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ پھر انسانوں کے دل اس کے بعد اور سخت ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یارو، یہ آیت ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ جب انسان مسلسل غفلت اور لاپرواہی میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر ایک دن انسان کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ نسل ہے وہ عجیب ماحول میں بڑی ہو رہی ہے، ہر روز نئی ویڈیوز، نئی خبریں اور مسلسل سوشل میڈیا کا استعمال یہ انسان کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ ایموشنلی نمب ہو جاتا ہے۔ صرف ہے کہ رحمت صرف بدبخت انسان کے دل سے نکال دی جاتی ہے۔ یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہمارے لیے کہ رحمت جو ہے وہ اسی کے دل سے نکال دی جاتی ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو مسلسل غفلت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اب غفلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل اپنے آپ کو ریلیجن پرسن بنا کر بیٹھ جائیں۔ غفلت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق سے لاپرواہی برتنے لگ جائیں، آپ کو اپنے حقوق یاد نہ رہیں، آپ کو معاشرے کے انفرادی شخصیت کے طور پر آپ کی کوئی پرسنالٹی نہ ہو، اور آپ اپنی جو فوکس ویلیو ہے وہ بھول جائیں۔ یہ آپ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان مسلسل انٹینس ایموشن کو فیل کرتا ہے یا دیکھتا ہے تو انسان کا دماغ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایموشنلی شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے۔ احساس، جذبات، گہرے رویے سب ختم ہو جاتے ہیں، اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ یارو، پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان رویوں میں تلخ ہو جاتا ہے، جلدی اکتانے لگ جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی وجہ اس کی غفلت اور اس کی لاپرواہی ہوتی ہے۔ اور قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی کہ کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم غفلت اور لاپرواہی میں جائیں گے تو پھر ہمارا دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہم اپنے معاشرے میں، اپنے رشتے میں اور اپنے تعلقات میں، اور یہاں تک کہ اپنی ذات میں نفی کر بیٹھیں گے۔ جو اصل طاقت ہے وہ احساس ہوتی ہے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے، اور عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اور یارو، جب دل زندہ ہوتا ہے تو نماز میں دل خود بخود لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور دعا میں آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور قرآن جب پڑھنے لگتے ہیں تو زندہ دل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل ہلا کے رکھ دیتا ہے قرآن، اور قرآن کا ترجمہ اور قرآن کے واقعات، کہ کس قدر ہمارے جو ہسٹری کے مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کس قدر اپنے رب کو پانے کے لیے سجدے کیے تھے۔ یارو، لیکن جب دل ہی مردہ ہو جائے تو پھر نہ دعا میں دل لگتا ہے، نہ انفرادی شخصیت نظر آتی ہے، نہ ہماری اپنی ذات ہمیں آئینے میں نظر آتی ہے، کیونکہ ہم غفلت میں جا چکے ہوتے ہیں، اور یہ انسان کی تباہی کا پہلا دروازہ ہے۔ صلوات والسلام کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی احساس، نرم دلی اور ہمدردی کے جذبے سے بھری پڑی ہے۔ آپ کسی بھی واقعے میں دیکھ لیں، کفار کے ساتھ ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، جنگوں میں ہو یا گھریلو زندگی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے جو ہمدردی اور جذبے کے ساتھ بھری پڑی۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ اب یہ حدیث شریف ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمدردی اور احساس کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اصل میں انسان کے ایمان کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو پاتا۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے سوال پوچھیں، کیا میں آج بھی دوسروں کا درد، دوسروں کا احساس کرنا جانتا ہوں؟ یا میں بھی اب ایموشن لیس جنریشن کا حصہ بن چکا ہوں؟ ان کی حساسیت کو دوبارہ زندہ کرنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر یہ 5 رول آپ نے اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ کے دل کی حساسیت بھی واپس آ جائے گی، اور آپ ایک کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔
पहला असूल, रोजाना की बेस पर आप ये रूटीन बनाएं कि आपने कुरान को पढ़ना है, समझना है। ये ना सिर्फ आपको दीन की रहनुमाई देगा बल्कि आपको दुनिया की कामयाबी के रास्ते भी प्रोवाइड करेगा। तो यारो दूसरा जो असूल है दिल की हसासियत को वापस लाने के लिए, पाने के लिए, वो है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। ये वो जज़्बा है कि अगर किसी को अल्लाह ये तौफ़ीक दे कि वो लोगों की मदद करते हैं, वो फ़ाइनेंशियली हो या किसी भी अ, हवाले से, तो उनसे जाके आप पूछें कि उनको कैसा एहसास होता है, जज़्बा होता है लोगों की मदद करने का। और ये वो नशा है कि जब आपको एक बार लग जाता है, तो फिर इंसान की तकदीरें खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती। तीसरा जो असूल है, वो है इंसानी लोगों के साथ रवाबित रखना। हकीकी एतबार पर लोगों के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए, ना कि आप सोशल मीडिया पे लोगों से जुड़े हो। ये 3 वो असूल हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, तो एज़ अ स्कॉलर मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी वाक़ई में बदलेगी। और चौथा जो मोस्ट पावरफुल असूल है, वो है दुआ के साथ अपना ताल्लुक बनाएँ। बहुत सारे लोगों की हिस्ट्रियाँ मैंने पढ़ी इस्लामी हवाले से, दुनियावी हिस्ट्रियों को भी मैंने पढ़ा, बहुत सारी तारीखें उठाई। उनकी जो ज़िंदगी और उनकी जो ज़ाविये, उनके जो नज़रिए चेंज हुए, चाहे वो अक़ली एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, दीनी एतबार से हो या जज़्बे के तौर पर हो। लेकिन जब उनकी तकदीरें बदली, तो उनके पीछे पता है आपको हाथ किसका था? दुआ का। उन लोगों ने दुआएँ माँगी, रातों को उठ-उठ कर अपने रब से रवाबित कायम किए, फिर जाकर उनकी तकदीर बदली। ये वो असूल हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कोई नौजवान ऐसा है कि जिसके दिल की हसासियत वापस ना आए, वो कामयाबी के रास्ते पर ना जाए। फिर दीन भी तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगी, दुनिया भी तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगी। वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, इस टॉपिक के हवाले से भी है और इसको आपने गौर से सुनना है। मैं आपको समझा देता हूँ कि एक नौजवान था, जो हर बार यही कहता था कि मुझे एहसास नहीं होता, किसी ख़ास चीज़ से लगाव नहीं है, दिल में किसी चीज़ की हमदर्दी पैदा नहीं होती, जज़्बा पैदा नहीं होता। फिर उस नौजवान ने अपने इलाके के किसी साहिब इल्म से, यानी कि उलमा में से वो लोग थे, उनसे मशवरा किया और जब उन लोगों ने उस नौजवान को ये सजेशन किया, असूल बताया कि रोज़ाना किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। फिर उस नौजवान ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे करते-करते चंद महीने गुज़रे, फिर वही नौजवान उन लोगों के पास जाता है जो साहिब इल्म हज़रात थे। वही नौजवान अपनी ज़ुबान से ये इकरार करता है कि अब मेरा दिल हमदर्दी करने लगा है लोगों से, जज़्बा पैदा होने लगा है चैरिटी का, डोनेशन का। यारो अब यहाँ पे क्या चीज़ समझने वाली है, ये वाक़या मैंने आपको शॉर्टकट सुनाया है, किताबों में इसकी तफ़सीलें लिखी हुई हैं। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। यारो ये सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हमारे दिल की जो ज़िंदगी है, वो दूसरों की हमदर्दी में है, दूसरों के साथ जज़्बा कायम करने में है, दूसरों को हेल्प आउट करने में है। और कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि और हमने तुम्हें खूबसूरत दिल अता किया, वो दिल जिसमें अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है इंसान के दिल में, फिर इंसान की जो कुव्वत है, वो हमदर्दी और जज़्बे के तौर पर नज़र आती है। और यही वजह है जो हसास तबीयत के लोग होते हैं, वो अल्लाह को बड़े महबूब होते हैं।